اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ان پہ حملہ تو کریں گے لیکن بتا کر حملہ کریں گے کہ ہم فلاں تاریخ کو حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام چھپ کے حملے کا قائل نہیں ہے. تو آپ بتا کر یہ کریں گے. اور اس کی جو مزید تفصیل ہے وہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ دغا بازوں سے یا خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، انہیں پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ کافر کیا سمجھتے ہیں. چوتھے رکوع میں فرمایا کہ کیا کافر سمجھتے ہیں کہ وہ نکل بھاگیں گے، بچ جائیں گے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. پھر مسلمانوں کو ارشاد فرمایا کہ تم قوت کے اعتبار سے اور ساز و سامان کے لحاظ سے اپنی تیاری مکمل کیا کرو اور مکمل تیاری رکھا کرو. اس سے یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن خوف زدہ رہے گا اور تمہارا دشمن اللہ کا دشمن ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ تمہیں مکمل طور پر واپس کر دیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ اگر صلح کا موقع بھی آ جائے تو صلح بھی کر لو، صلح کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ صلح کے فوائد ہوتے ہیں. آخر صلح حدیبیہ کا مسلمانوں کو فائدہ ہوا نا. پھر منافقین کی چال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اور یعنی حضور سے فرمایا کہ آپ کی تائید اللہ نے اپنی مدد سے اور مومنین کو یعنی آپ کا پیرو بنا کر کے آپ کی تائید کر دی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین یہ بہت ہیں. یعنی اگر یہ منافقین آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں. مطلب یہ ہے کہ منافقین کے بغیر بھی کافروں کا مقابلہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ عددی اعتبار سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم کم ہو تو ہم نے فرشتوں سے بھی تمہاری مدد کی اور خود تمہاری قوت میں اضافہ کر دیں گے. اگر تم 20 ہوگے تو 200 کو کافی ہوگے. یعنی مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اسی رکوع میں یعنی 5ویں رکوع میں یعنی اس فدیے کا ذکر ہوا جو بدر کے اسیروں سے لیا گیا. یعنی بدر میں جو قید ہو کے آئے تھے تو ان لوگوں کے بارے میں 2 رائے آئیں. ایک رائے تو یہ تھی کہ مال غنیمت لے کے چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کا فروغ ہو. اور ایک رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے کیونکہ اصل کافر یہی ہیں. تو اس رائے پر عمل ہوا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جو مشورہ فرمایا تھا تو اس میں جو خطاب فرمایا گیا وہ صحابہ کو ہے. اصل میں آیت کریمہ میں تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے مال کا ارادہ رکھتے ہو، اللہ تمہیں آخرت دینا چاہتا ہے. کیونکہ معاذ اللہ اگر حضور کو بھی اس میں شامل کر دیا جائے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور دین و ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس لیے شامل یعنی کر لیا گیا کہ اصل بات یعنی یہ کہ اللہ کو پسند یہ تھا کہ انہیں چھوڑا نہ جاتا، لیکن پھر چھوڑنے کو بھی پسند فرما لیا گیا اور فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ جو مال غنیمت ہے یہ حلال و طیب ہے، اسے کھاؤ. اور پھر چونکہ شرکائے بدر کو معافی مل چکی تھی اور عام معافی تھی تو ان کو جو شامل کیا گیا اس واقعے میں، اور تو وہ اس لیے تھا کہ اللہ رب العالمین کو پسند تو یہی تھا کہ ان سے فدیہ لینے کے بجائے انہیں مار دیا جاتا. لیکن اب چونکہ تم کو یہ پسند تھا کہ انہیں جو ہے وہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی فائدہ ہو. اور اس پر ان کو عذاب نہیں کیا گیا کیونکہ ان سے مغفرت کا وعدہ کر لیا گیا تھا. اب چونکہ ان سے مغفرت کا وعدہ کر لیا گیا تھا تو اس لیے اللہ رب العالمین کے یعنی فضل و کرم کے وہ مستحق ہوئے اور انہیں اللہ کا فضل نصیب ہوا. تو یہ بات جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو شامل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے نہ تو حضور کے علم غیب پر فرق پڑتا ہے نہ ہی حضور کی عصمت پہ فرق آتا ہے. اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا گیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے خیانت کریں. یعنی تو اس سے پہلے یہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جو ہجرت کا اصول ہے کہ ہجرت اور جہاد
یہ دونوں اصول باقی رکھے گئے. ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ دارالحرب میں اگرچہ بے شک آپ کے رشتہ دار ہوں اور آپ کے اور لوگ ہوں، آپ کے تعلقات وہاں مضبوط ہوں، برادری ہو، لیکن اگر احکامات اسلامی پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر ہجرت ضروری ہو جاتی ہے. تو اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی کتب تفسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں. اور اس طرح یعنی جہاد اور ہجرت دونوں کو اس رکوع میں بیان فرمایا گیا. اور پھر یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں بے شک وہی مومن ہیں اور اللہ کے ہاں ان کے لیے درجات ہیں، اور لہم مغفرتن، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر ورزق کریم، اور ان کے لیے اللہ یعنی کریم کی عطا ہے. اس کے بعد 7ویں رکوع سے سورہ برات یا سورہ توبہ یہ شروع ہوتی ہے. اور اس رکوع میں یہ اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں، اور وہ اس لیے کہ مشرکین نے مسلمانوں سے جو وعدے کر رکھے تھے تو ان کی طرف سے عہد شکنی کے معاملات تھے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے مواخذہ کرے گا. لیکن براہ راست جنگ کا حکم نہیں دیا گیا. 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ جو معاہدات کیے گئے تھے وہ 4 مہینے کے لیے مؤثر ہوں گے، اس کے بعد ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. چنانچہ اسی سورہ توبہ میں یعنی یہ پورے احکامات جو ہیں اس پوری صورت میں چلیں گے. اور ویسے بھی جنگ میں پیچھے رہ جانے والے 3 حضرات کی توبہ کی قبولیت کا چونکہ اس میں ذکر ہے تو اسی لیے سورت کا نام سورہ توبہ ہے. اور اس رکوع میں یعنی سورہ برات بھی اس کا اس لیے نام ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں. وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی مسلمان ہو جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اعراض کیا، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے. اگلے رکوع میں جو احکامات ہیں ان کی صورت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ مسلمانوں کو ابھارا گیا کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں یعنی مشرکین تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اور اگر یہ قسم توڑتے ہیں عہد کرنے کے بعد اور تمہارے دین میں تان کرتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کافروں کے سربراہوں سے اور ان کافروں سے جہاد کرو.